السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اردو کلاس میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور تعلیم الاسلام کے ہر سبق کو سیریل وائز اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو اردو پڑھنا بالکل بھی نہیں آتا تو سیریل نمبر 1 سے سٹارٹ کیجئے، چینل کا برابر وزٹ کیجئے اور سیریل وائز اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھیں تاکہ ہر اگلا آنے والا سبق آپ کے لیے آسان ہوتا جائے۔ ہم پڑھ رہے تھے تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ 11واں صفحہ، آدھا صفحہ ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم آگے کا سوال پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: جو مکان خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو مکان دنیا میں نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور لوگ جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو اس مکان کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے مسجد کہتے ہیں۔ جواب: اسے مسجد کہتے ہیں۔ مسجد کے لیے مینارہ، گنبد لگانا، قالین بچھانا، اچھے اے سی اور فرنیچر لگانا یہ ضروری نہیں ہے۔ جس مکان میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے اور اس مکان کو ہم نے نماز کے لیے خاص کیا ہے تو اس مکان کو مسجد کہا جاتا ہے شریعت میں۔ پھر آگے کا سوال ہے۔ سوال: مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ جواب: مسجد میں نماز پڑھے، قرآن شریف پڑھے یا اور کوئی وظیفہ پڑھے۔ وظیفہ بولے تو درود شریف ہو گیا، تیسرا کلمہ ہو گیا، پہلا کلمہ ہوا، یا کوئی اور ورد پڑھے یا استغفار پڑھے یا ادب سے چپکا بیٹھا رہے۔ اگر کچھ کام ہم سے نہیں ہو پاتا، مسجد میں جا کر ہم نفلی نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن شریف پڑھنے کا اہتمام نہیں کر رہے، نہ کوئی وظیفہ پڑھ رہے، ہمیں چاہیے کہ ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ ہمارے بات کرنے سے جو لوگ نماز میں مشغول ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ مسجد میں کھیلنا، کودنا، شور مچانا اور دنیا کی باتیں کرنا بری بات ہے۔ پھر آگے کا سوال: نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے میں بہت سے فائدے ہیں۔ بہت استعمال ہوا لہٰذا یہاں پر ہیں آئے گا۔ بہت سے فائدے ہیں، تھوڑے سے فائدے ہم تم کو بتاتے ہیں۔ یہ تعلیم الاسلام پہلا حصہ اور یہ 12واں صفحہ شروع ہوا۔ یہاں پر سوال ہے کہ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، تو ہمیں کچھ فائدے بتاتے ہیں، دھیان سے سنیے۔ نمبر 1: نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک، صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ نمبر 2: نمازی آدمی سے خدا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ نمبر 3: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ضرور پڑھ دے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 4: نمازی آدمی خدا تعالی کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ نمبر 5: نمازی آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں۔ نمبر 6: نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نمازی آدمی جو ہوتا ہے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بالکل گناہ نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہے گناہ کرتا ہے۔ انسان ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا دیکھا گیا کہ نمازی آدمی زیادہ گناہ کرتا ہو۔ نمازی آدمی کم ہی گناہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 7: نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالی آرام اور سکھ سے رکھتا ہے۔ بہت ہی آسان تھا آج کا سبق، اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ضرور پڑھیں اور ضرور یاد کریں۔ اگر آپ کے پاس تعلیم الاسلام کے پہلے حصے کی PDF نہیں ہے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ اس کو یاد کیے ہوئے آگے نہ بڑھے۔ ہر بات سمجھنے کی ہے، دماغ میں بٹھانے کی ہے اور عمل کرنے کی ہے، اور بہت کام کی بات ہے۔ اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں، جتنے لوگوں کو بھی یہ باتیں معلوم ہوگی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔
آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔